برطانیہ کے شہر والسل کی جامع مسجد اقصی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوا۔ پرنور محفل میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت۔ مزید تفصیلات عرفان احمد فراز۔ چہرے کی زیارت ہوگی۔ برطانیہ کے شہر والسل کی جامع مسجد اقصی میں حاجی محمد یعقوب نقشبندی اور محمد آصف نقشبندی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا اہتمام کیا۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدح اخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحاج صاحبزادہ سید احمد نورانی نے پیش کی۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا کہ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جلسے کی صدارت روحانی و مذہبی شخصیت پیر خلیفہ صوفی عبداللہ عتیق نقشبندی نے کی۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ جان پورے جسم میں موجود ہے تو جسم متحرک ہے اور جسم زندہ۔ تو آپ اندازہ کریں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا سچا رب یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اہل ایمان کی جانب سے زیادہ قریب ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کی زندگی حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ قائم ہے۔ کڑا لٹے خزانہ خدا پاک دا، لے کے جولی وچ سائی لولا کدا، اتنی قسمت عنایت کیتی ہو سی، او آرزواں محبت کیتی ہو سی، اور مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہو سی، تیری اکھیاں عبادت کیتی ہو سی۔ Every other religion has come to be dominated by Islam. This is the message of the Holy Quran. And the one who revealed it, Ar-Rahman, he says to Habib Ar-Rahman, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Islam has come not to be dominated. The flags of Islam have come to be put on every single country of the world. مقررین کا کہنا تھا کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ کے طور پر اپنا سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ جب تک اہل ایمان زندہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا اور ہر سال پچھلے سال سے بہتر طریقے اور بہتر انداز میں ہوتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ یہ زبانی نہیں ہونا چاہیے، عملی ہونا چاہیے۔ آپ کی سیرت پہ عمل ہوگا تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ جلسے میں اسٹیج سیکریٹری کے فرائض حافظ علامہ شاہد بشیر فاروقی نے سر انجام دیے۔ جلسے کے آغاز میں مسجد اقصی میں زیر تعلیم بچوں نے 4 مختلف اندازوں میں خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پیش کی۔ آخر میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور ملک پاکستان کشمیر کے علاوہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ عرفان احمد فراز، نمائندہ 92 نیوز، والسل، برطانیہ۔